بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 130 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب اسم من اشار علی اخیہ بغیر رشد، یعنی اس انسان کے لیے کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کو غلط مشورہ دے دیا ہو۔ اور اس بارے میں اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ یا تو جان بوجھ کر بدنیتی کی وجہ سے غلط مشورہ دے دیا ہے، یا کم علمی کی وجہ سے، یا جلد بازی کی وجہ سے، الغرض وجہ جو کوئی بھی ہو، لیکن اگر غلط مشورہ دے دیا تو اس بارے میں اس قسم کے انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس قدر شدید ترین وعید ہے۔ تو یہ حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جس کا نمبر ہے 259، اور جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور اس سے قبل ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو 3 باتوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات اگرچہ ہم پڑھ چکے تھے لیکن مختصر تاکہ ربط برقرار رہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہی کہ جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اب اس انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے جہنم کی آگ میں ٹھکانہ تیار کر لے۔ اور گفتگو یہ چل رہی تھی ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مختلف درجات اور مختلف مراتب ہیں سند کے لحاظ سے، کہ یہ جو سند کا معاملہ ہے کہ ہم سے یا وہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کتاب کے جو بھی مصنف ہیں، مؤلف ہیں، مثلا امام بخاری رحمہ اللہ، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند ہے درمیان میں، تو اس سند کا جو معاملہ ہے تو اس سے متعلق وہ علم ہے، اور اس علم کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس حدیث کا یہ درجہ ہے یا یہ درجہ ہے۔ تو آخری جو درجہ ہے سب سے کم حدیث ضعیف، تو حدیث ضعیف جو ہے اس کی بھی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ حیثیت ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ بات ثابت ہے۔ ہاں البتہ سند کے لحاظ سے اس کا درجہ ضعیف ہے، لہذا جو قوت اور جو فیصلہ اگر ہم کرنا چاہتے ہیں صحیح حدیث کی بنا پر، تو وہ چیز ضعیف حدیث کی بنا پر حاصل نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال وہ بھی حدیث ہے۔ اور یوں کہنا درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا۔ البتہ مناسب یہ ہے کہ اگر کوئی علمی محفل ہے تو یوں اشارہ کر دیا جائے کہ اس حدیث کی سند میں کچھ کمزوری ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے جو کہ اس حدیث میں ہم نے پڑھا، مراد یہ ہے کہ ایسی بات جو کہ سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہی ہی نہیں ہے، پھر ایک انسان یوں کہنے لگے کہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، تو یہ انسان آج کی اس ملاقات سے جس نکتے سے اور جس خطرناک اور اہم ترین بات سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اہم ترین دینی علم
ہمیں ہونا چاہیے اس حوالے سے جو بات معلوم ہونی چاہیے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں آدمی کی اصلاح ضروری ہے اور یہ بڑی خیر خواہی ہے، بہت بڑی نیکی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا یہ تقاضا ہے کہ اسے ڈرانے کے لیے اور برائی سے باز رکھنے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے اور جہنم کی آگ اور برے انجام سے اسے سلامت رکھنے کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ اسے ایسی ایسی باتیں کہی جائیں، اور یہ کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی بات کہی گئی، کہنی پڑ جائے کہ شاید وہ بات سن کر یہ سنور جائے، درست ہو جائے، باز آ جائے، یوں نیت ہے خیر خواہی کی اور اپنی دانست کے مطابق یہ شخص بڑی نیکی انجام دے رہا ہے کہ اصلاح کا فریضہ انجام دے رہا ہے، نیک نیتی کے ساتھ کوئی بات اسے کہتا ہے اور اس بات کی نسبت کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ لیکن اس حوالے سے اور اس بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہ کہ یہ انتہائی جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں تیار کر لے، لہذا اگر کسی کی اصلاح مقصود ہے اور اس کے ساتھ بھلائی مقصود ہے، احسان مقصود ہے، تو کیا وہ باتیں، وہ نصوص، وہ آیات جو کہ قرآن کریم میں موجود ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے وہ ارشادات اور وہ فرمودات اور وہ پاکیزہ ترین تعلیمات، اور یہ کہ اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے باقاعدہ درست طور پر جو تعلیمات ثابت ہیں، کیا وہ کافی نہیں ہے کسی کی اصلاح کے لیے؟ کیا ان میں کوئی نقص ہے؟ وہ ادھوری تعلیمات ہیں، کیا وہ نامکمل ہیں؟ اور آج کوئی انسان اٹھ کر اپنی دانست کے مطابق اور یہ کہ بزعم خیش یہ سمجھتا ہے کہ اصلاح اس کی تب ہوگی کہ جب میں ایک بات اسے بتاؤں گا اپنی طرف سے اور یوں کہوں گا کہ یہ تو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یوں کہوں گا تب ہی اصلاح ممکن ہو سکے گی۔ تو ناظرین کرام، اس کا مقصد تو یہ ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نعوذ باللہ اسے معلومات ہیں دین کے بارے میں، اور یقیناً یہ تو بہت ہی بری بات ہے، ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور ہمارا انداز فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ خیر کہ جو امت کے لیے واقعی خیر ہو، ہر وہ کام، ہر وہ بات، ہر وہ عمل کہ جس میں امت کے لیے خیر کا اور بھلائی کا کوئی پہلو موجود ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس خیر کے بارے میں اپنی امت کو بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، رہنمائی فرمائی ہے، اور ہر وہ چیز جس میں امت کے لیے شر کا اور نقصان کا اور برائی کا کوئی پہلو ہو، ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس شر سے خبردار فرمایا ہے اور اس کے بارے میں اطلاع دی ہے، لہذا اپنی طرف سے اب پیوند کاری کی اور یہ کہ کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، تب بھی وہ شخص بھی اس وعید میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اگر کسی شخص کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ جھوٹ ہے اور یہ حدیث نہیں ہے اور یہ جھوٹی نسبت کی گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یوں لا علمی کی وجہ سے وہ ایسی کوئی بات کسی کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ بھی اس وعید میں شامل ہے۔ لہذا مقصد یہ ہوا ناظرین کرام کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات کہیں کہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے
اور یہ کہ حوالہ ضرور ساتھ ذکر کرنا چاہیے یا درج کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہماری نیت تو اپنی طرف سے ہے خیر خواہی کی اور اصلاح کی، اور اس نیک نیتی کی بنا پر ہم کوئی ایسی بات کہہ بیٹھیں کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ وہ حدیث نہ ہو، تو ثواب کی بجائے الٹا خدا نخواستہ ہم اس وعید کا مصداق نہ بن جائیں۔ تو یہ پہلی بات ہے جو کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور دوسری بات یہ کہ وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ۔ یہ ہے وہ دوسری بات کہ جس کا تعلق ہے اس عنوان کے ساتھ، کہ جو عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اسم من اشار علی اخیہ بغیر رشد، کہ اس شخص کے لیے گناہ کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو غلط مشورہ دے دیا۔ تو اس حدیث کا جو یہ حصہ ہے، اس حصے کا تعلق ہے اس عنوان کے ساتھ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی سے اس کے مسلمان بھائی نے مشورہ طلب کیا ہے، اب جواب میں اس نے اسے مشورہ دے دیا ہے غلط، فقد خانہ، اس نے اس کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا ہے، غلط مشورہ دیا۔ اور جیسا کہ اس سے قبل ہم یہ تفصیل بیان کر چکے ہیں کہ یا تو جان بوجھ کر بدنیتی کی بنا پر اس کا برا چاہتے ہوئے غلط مشورہ دیا ہے کہ پھنسا دو اس کو، مصیبت میں مبتلا کر دو اس کو، بدنیتی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بدنیتی اگرچہ نہیں ہے، لیکن اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ کچھ تحقیق کر لوں، علم حاصل کر لوں، اور علم حاصل کر لینے کے بعد اور درست بات معلوم کرنے کے بعد میں اسے کوئی مفید مشورہ دوں، اتنی زحمت گوارا نہیں کی۔ یا یہ کہ اس بات کو اپنے لیے بے عزتی تصور کیا کہ اگر میں یوں کہوں گا کہ مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، مجھے کچھ وقت دے دیجئے اور میں معلومات حاصل کرنے کے بعد آپ کو مفید مشورہ دینے کے قابل ہو سکوں گا، یوں اپنی بے عزتی اسے تصور کیا اور اس وجہ سے فوراً مشورہ دے ڈالا، اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مشورہ غلط دے دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد خانہ، اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، بے ایمانی کی ہے، اس لیے کہ اس نے اس پر بھروسہ کیا، شریف آدمی سمجھا، اچھا انسان تصور کرتے ہوئے اسے اپنا راز بتایا، اپنی خاص بات بتائی ہے کہ مجھے یہ مشکل درپیش ہے اور جناب میں آپ سے مفید مشورے کا طلبگار ہوں، اسے ایماندار سمجھا ہے، تبھی تو اپنا راز اس کے حوالے کیا ہے۔ جب اس نے اسے ایماندار سمجھا ہے تو اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بھی واقعی جواب میں امانت داری سے کام لے اور مکمل امانت و دیانت کے ساتھ، کہ جس چیز کو خود اپنے لیے پسند کیا کرتا ہے تو اسی طرح ایسا ہی مشورہ جواب میں اسے دے کہ اس کے لیے بھی اس میں بھلائی کا پہلو ہو۔ لیکن اس نے جب ایسا نہیں کیا اور ایسا مشورہ دینے کی بجائے جو امانت کے تقاضے کے مطابق ہو اور جس میں اس کے لیے بھلائی کا پہلو ہو، تو ایسا کرنے کی بجائے مشورہ ایسا دیا ہے کہ جس میں اس کے لیے بھلائی کی بجائے نقصان کا اور بربادی کا سامان ہے، تو گویا اس نے خیانت کی ہے، بہت بڑی خیانت کا یہ مرتکب ہوا ہے۔
اور تیسری بات جو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وَمَنْ أُفْتِيَ فُتْيَا بِغَيْرِ ثَبَتٍ فَإِسْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، جس کسی کو کوئی فتویٰ دیا گیا ہے بغیر تحقیق کے، یعنی کسی نے کسی کو عالم دین سمجھتے ہوئے کوئی مسئلہ اس سے دریافت کیا، کسی شرعی حکم کے بارے میں اس سے کچھ دریافت کیا ہے، کچھ پوچھا ہے نماز روزے کے بارے میں یا اور کسی بھی دینی معاملے میں، اب جواب میں بغیر تحقیق کے اس نے اسے جواب دے دیا، تحقیق نہیں کی، اور یہ کہ جو جواب دیا جائے اگر کسی نے دینی مسئلہ دریافت کیا ہے تو جو فتویٰ دینے کا معاملہ ہے، فتویٰ عربی میں فتویٰ بھی کہا جاتا ہے اور فتیہ بھی کہا جاتا ہے، عربی لغت کی روح سے یہ دونوں الفاظ درست ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فتویٰ کا لفظ زیادہ مشہور ہو گیا، ورنہ فتویٰ اور فتیہ دونوں ہی صحیح ہیں، جیسا کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتیہ کا لفظ استعمال فرمایا، فتیہ یعنی جسے ہم اور آپ فتویٰ کہتے ہیں۔ جواب میں اس نے فتویٰ دے دیا ہے غلط، تحقیق کرنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، یا یہ کہ جان بوجھ کر غلط جواب دے دیا ہے، یا بدنیتی ہے، یا جو بھی وجہ ہے، یا اپنی بے عزتی سمجھی کہ اگر میں یوں کہوں کہ مجھے نہیں معلوم تو بے عزتی ہو جائے گی۔ لیکن اس شخص کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا فَإِسْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، اب اس کا گناہ اس شخص پر ہے کہ جس نے فتویٰ دیا ہے، غلط فتویٰ دیا، اب اس غلط فتوے کی وجہ سے وہ انسان غلط کام کرتا رہے گا، اب وہ تو غلط کام کر رہا ہے لیکن اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تمام تر گناہ اس کے نام اعمال میں درج کیا جا رہا ہے کہ جس نے اسے غلط فتویٰ دیا ہے۔ یعنی کسی نے پوچھا کہ میرے لیے یہ کام حلال ہے یا حرام، اس نے فتویٰ دیا کہ حلال ہے، درست ہے، کر لیجئے، اب وہ ناجائز کام کر رہا ہے، کوئی ایک بار کرنے کا کام ہے یا یہ کہ وہ کام جاری ہے، کوئی ایسا کام ہے کہ وہ جاری ہے ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر، اب اس کا فائدہ ہو گیا کہ وہ شخص وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے، فائدے سمیٹتا چلا جا رہا ہے اپنے دامن میں، اور یہ کہ گناہ سے بھی محفوظ ہے کہ اسے غلط فتویٰ دیا گیا لیکن اس شخص کا تو فائدہ ہو رہا ہے اور جس نے فتویٰ دیا یہ گناہ میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے کہ اس کے لیے بربادی ہے اور اس کے نام اعمال میں گناہ ہے اور خسارہ ہے۔ لہذا ناظرین کرام، یہ کس قدر نازک ترین معاملہ ہے، اس بارے میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر قسم کی غلط فہمی سے اور دینی معاملات میں غلط بیانی سے اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ و مأمون رکھے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔